آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ 46واں شعر دیکھ لیں۔ لذاک احیب عندی اذ اکلمہ وکیل انک منصوب ومسئول۔ اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ خدا کی قسم جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ میرے نزدیک وادی میں بیٹھے ہوئے شیر سے زیادہ ہیبت والے ہیں، اور حال یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اے کعب تمہاری جانب کو تمہارے بارے میں کچھ باتیں منسوب کی گئی ہیں اور تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہرحال اس کا ترجمہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ جو لام ہے نا یہ تاکید کے لیے، مطلب یہ کہ پکی بات ہے۔ ذاکا اس وقت، کس وقت؟ وہ آگے آ رہا ہے۔ اذ اکلمہ جس وقت میں ان سے، یہ اکلمہ کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنا، بات کرنا۔ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہا تھا، یہ جو ہو ضمیر ہے نا، یہ ہو کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکلمہ میں کلام کر رہا تھا۔ احیبو، احیبو جو ہے نا یہ ہیبت سے ہے، ہیبت، روب، دبدبا۔ احیبو وہ بہت زیادہ ہیبت والے تھے۔ اند کا مطلب ہوتا ہے پاس یا میرے پاس، اندی میرے پاس، یعنی جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک بہت زیادہ ہیبت والے تھے۔ اب وہ کس سے زیادہ ہیبت والے تھے؟ وہ شیر سے زیادہ ہیبت والے تھے۔ وہ شیر تو یہاں پہ ذکر نہیں ہے، وہ جو شیر ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اس سے اگلے شیر کے اندر آ رہا ہے۔ وکیلا، اور یہ کہا گیا تھا، کیلا کا مطلب کہا گیا تھا، انکا بے شک آپ، منصوب، یہ وہی اردو والا منصوب ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے متعلق کچھ باتیں منسوب کی گئی ہیں، یہ وہی والا ہے، یعنی آپ کے بارے میں کچھ باتیں منسوب کی گئی ہیں، ومسئول، اور آپ سے ان باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ جو شعر تھا اس کے اندر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو یہاں پہ جو حضرت کعب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم جو ایک شیروں کی جو وادی ہوتی ہے اس کے اندر جو شیر ہوتے ہیں اس کا بڑا ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے، لیکن جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبہ وہ میرے اوپر اس طریقے سے چھا رہا تھا کہ شیر کا روب اور دبدبہ اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک اس وقت اور زیادہ ہیبت والے، روب اور دبدبے والے تھے۔ وکیلا، اور میرے بارے میں یہ والی باتیں بھی کی جا رہی تھی، یعنی لوگ یہ کہہ رہے تھے انکا منصوب، تمہارے بارے میں کچھ گناہ اور جرائم منسوب کیے گئے ہیں، مطلب یہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے ہو، برائی ذکر کرتے ہو، وانکا مسئول ہو، اور تم سے ان سارے جرائم اور گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ جو حضرت کعب بن زہیر ہیں وہ اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ ہیبت چھا رہی تھی، اور دوسری طرف میری حالت یہ تھی کہ مجھے اپنے بارے میں فکر ہو رہی تھی کہ میرے سے میری ماضی کے بارے میں پوچھا تو نہیں جائے گا، لوگوں نے مجھے مزید اس سے ڈرایا ہوا تھا۔ شعر نمبر 47 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر سے بھی زیادہ روب، دبدبے اور ہیبت والا ہونا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ من خادر من لیوس الاسد مسکنہ من بطن عثر غیل دونہ غیل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیروں کی وادی میں جو شیر ہیں ان سے بھی زیادہ روب اور دبدبے اور ہیبت والے ہیں وہ شیر جو کہ اثر وادی کے درمیان میں ہوں، جن کے ہر طرف جنگل ہی جنگل موجود ہو۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں پھر بات سمجھنی آسان ہوگی۔ پہلا لفظ دیکھیں خادر، خادر وہ وادی جہاں شیر رہتے ہیں۔ من اس کا مطلب ہوتا ہے سے، من یہ ہو گیا۔ لیوس یہ لیث کی جمع ہے، اور لیث کہتے ہیں شیر کو، اور یہ جو اسد ہے، اسد یہ اسد کی جمع ہے، یہ بھی شیر کو کہتے ہیں۔ مسکن، مسکن کہتے ہیں رہائش کو، یہ جو ضمیر ہے نا یہ شیر کی طرح لوٹی ہے، یعنی وہ شیر جو کہ شیروں والی وادی کے اندر رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں من یہ ہو چکا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے،
بطن، بطن ویسے تو پیٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد ہے درمیانی حصہ، کیونکہ پیٹ میں بھی اگر آپ غور کریں گے نا تو انسانی جو جسم ہے اس کے درمیان میں پیٹ آتا ہے۔ اور اثر، اثر یہ ایک وادی تھی جس کے اندر شیر ہوتے تھے کثرت کے ساتھ، یعنی وہ شیر جو کہ اثر نامی وادی کے درمیان میں رہتے ہیں، اور پھر وہ جو علاقہ ہے وہ علاقہ ہی سارا شیروں کا ہے۔ غیل، اس سے مراد ہے جنگل، دون پیچھے، غیل جنگل۔ یہاں پہ دیکھیں جو جنگل، جو شیر ہے، شیر ویسے ہی ہیبت والا ہوتا ہے، پھر وہ شیر جو اپنی وادی کے اندر ہو وہ اور زیادہ ہیبت والا ہے، پھر وہ شیر جو بطن اثر یعنی اثر وادی کے اندر رہنے والا ہو وہ تو اور زیادہ ہیبت والا ہوتا ہے۔ پھر اثر نامی وادی بھی ایسی ہے جس کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، مطلب انسان کا اگر شیر سے سامنا ہو جائے تو پھر انسان گھبرا جاتا ہے، اور اگر انسان کا شیر سے سامنا ہو رہا ہے جنگل کے اندر تو انسان کو اور زیادہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ پھر اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں جنگل کے اندر جو شیروں کی وادی ہے میں ان شیروں کا سامنا کر رہا ہوں تو اس کو اور زیادہ گھبراہٹ ہوگی۔ پھر اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں بطن اثر یعنی جو اثر وادی ہے جو کہ مشہور ترین وادی ہے جہاں پہ شیر رہتے تھے، میں ان شیروں کے سامنے ہوں تو اندازہ لگائیں اس کو کتنی زیادہ گھبراہٹ طاری ہوگی۔ پھر اگر اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہاں سے بھاگنا بھی بڑا مشکل ہے، اس کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، میں یہاں سے بھاگ کر کیسے جاؤں گا، تو آپ اندازہ لگائیں ایسے شخص کے اوپر کتنا زیادہ روب اور خوف طاری ہوگا۔ تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو چاروں طرف ایسے جنگل کے اندر شیروں کے سامنے پھنس چکا ہو اور وہ اس کو شیروں کو دیکھ کے گھبرا رہا ہو، اس کو بھی اتنی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، وہ بھی اتنا پریشان اور روب اور دبدبے اور ہیبت کا شکار نہیں ہوگا جو کہ اس وقت میری حالت اور کنڈیشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب اور دبدبہ ہے اور جو ان کی ہیبت ہے وہ ایسے شیروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہو گئی شیر کی تشریح۔ اب اس کے بعد آگے 2-3 شیر چلیں گے، اس کے اندر پھر اسی طریقے سے انہی شیروں کا ہی یہ جو شیر ہیں جنگل کے انہی کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ 48ویں شیر میں اسی شیر کی چند صفات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یغدو فیلحم زرغامین عیشہما لحم من القوم معفور خرادیل۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شیر سے بھی زیادہ ہیبت ناک ہیں جو صبح کے وقت نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے 2 بچوں کو گوشت کھلائے، ایسے 2 بچے جن کی زندگی ایسے گوشت کے اوپر ہے، ایسی قوم کی کہ جن کا گوشت مٹی میں لتھڑا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھنے پہ اس کی تشریح کرتے ہیں، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ پہلا لفظ دیکھیں، یغدو، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت نکلنا، یعنی وہ شیر ایسا ہے جو صبح کے وقت نکلتا ہے، اور یہ جو ہے نا یلحمو، یہ لحم سے ہے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، یلحمو وہ گوشت کھلاتا ہے، کون؟ یعنی وہ جو شیر ہے وہ گوشت کھلاتا ہے۔ زرغام، زرغام کہتے ہیں خوفناک اور ہیبت ناک شیر کو، غضب ناک شیر کو، لیکن اور یہ جو نا زرغامینی یہ اسی کی تسنیہ کہتے ہیں 2 کو، مطلب 2 خوفناک اور ہیبت ناک شیر، مطلب یہاں سے یہ ہے کہ 2 شیر کے بچے، تاکہ وہ گوشت کھلائے اپنے 2 بچوں کو۔ شیر کے جو 2 بچے ہیں، وہ جو شیر ہے بڑا شیر وہ اس لیے صبح کے وقت نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کو گوشت کھلائے۔ عیش، عیش کہتے ہیں زندگی کو، لیکن یہاں پر مراد ہے خوراک۔ ہما، ان 2 بچوں کی، یعنی وہ جو 2 بچے ہیں جن کو گوشت کھلانے کے لیے شیر نکلا ہے، ان دونوں کی جو خوراک ہے لحمن، وہ ایسا گوشت ہے من القوم، قوم کا ایسا گوشت ہے، قوم سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کی قوم، یعنی انسانوں کا ایسا گوشت ان شیر کے 2 بچوں کی خوراک ہے، معفور، معفور کا مطلب ہے مٹی میں لتھڑا ہوا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب شیر شکار کرتا ہے تو شکار کر کے جب چیرتا پھاڑتا ہے تو وہ سارا گوشت جو ہے وہ نیچے مٹی لگ جاتی ہے اس کو، تو یعنی ایسی قوم ہے، اور وہ قوم بھی کون سے؟ انسان ہے۔ انسان کا وہ جو شیر ہے شکار کرتا ہے اور اس کو قتل کرتا ہے، اور اس کا جو وہ ٹکڑے ہیں گوشت ہے اس کا انسان کا وہ مٹی کے اندر لتھڑا جاتا ہے، مٹی کے اندر مکس ہو جاتا ہے۔ خرادیل یا خردل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ یعنی جو انسان کا جس کا شیر نے شکار کیا تھا اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں،
بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب اور دبدبہ ہے اور جو ہیبت ہے وہ اس شیر سے بھی زیادہ ہے۔ وہ شیر ایسا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت اپنے بچوں کو گوشت کھلانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے نکلا ہے، اور وہ شکار بھی کس کا کر رہا ہے؟ کسی جانور کا شکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ شکار کر رہا ہے انسانوں کا۔ اب جو انسانوں کا جو شیر شکار کرتے ہیں ان کو آدم خور کہا جاتا ہے۔ آدم خور جو شیر ہوتا ہے اس کا روب اور دبدبہ زیادہ ہوتا ہے، ہیبت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ صرف اس کو آدم خور وہ شیر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو شدید ترین غصہ بھی چڑھا ہوا ہے، کیونکہ جب شیر کو زیادہ غصہ چڑھتا ہے تو پھر وہ اپنا جو شکار اس کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہاں پہ کہا نا کہ اس شیر نے جو شکار کیا ہے قوم کا، انسانوں کا، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مٹی کے اندر اس کو لتھیڑ دیا ہے، اس کو مٹی کے اندر مکس کر دیا ہے اپنے غصے کی وجہ سے۔ تو جو ایسا شیر ہوتا ہے، ایسے شیر کا روب، دبدبہ اور ہیبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو شاعر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ ہیں وہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب اور دبدبہ تھا وہ اس آدم خور شیر، غصے والے اور غضبناک شیر سے بھی زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبہ۔